وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایک بڑی دھواں قسم کی لندن میں گفتگو ہوئی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ موجودہ حکومت کن خطوط پر آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کا دفتر خارجہ کیا سوچ رہا ہے، نئی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو اور پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا۔ بہت ہی بڑی، بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 10 سال بعد ایک ایسی خبر پاکستان میں آ رہی ہے کہ جس میں انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خطے میں انڈیا اور پاکستان دونوں کا جو تجارتی حجم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کی ہے لندن میں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں 16 ماہ کی حکومت ملک کو صرف دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے تھی، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے اپنا عہد خوب نبھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جاتے جاتے کہہ کر کے گئی تھی کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں۔ دنیا میں 24ویں معیشت کو 47ویں معیشت بنا کر جانے والوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی سفیر بانی PTI سے ملنے کے لیے درخواست کرتے ہیں تو فیصلہ عدالت کرے گی، حکومت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو، بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لیں گے۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب کے دور میں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی 2008 سے لے کر 2013 تک، اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دینے کے لیے بھی کوششیں ہوئی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں سے انڈیا بھجوایا گیا تھا، اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کا ایک بڑا وفد لے کر انڈیا میں گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہیں۔ آپ کے علم ہے کہ 1998 میں نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں تاکہ انڈیا سے جو تجارتی سامان ہے وہ پاکستان میں آئے، پاکستان کا تجارتی سامان انڈیا میں جائے، کیونکہ یہ سامان جب باہر سے دور سے ہو کر آتا ہے تو پاکستان کو چیزیں بہت ہی مہنگی یہاں پر دینی پڑتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو معاشی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، انہیں اوپن کیا جائے تاکہ پاکستان معیشت میں جو بہتری لانا چاہتا ہے وہ ہو۔ اور انڈیا کے ساتھ جب تک آپ اپنے کاروبار کو فروغ نہیں دیں گے تب تک یہ جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان کی کوششیں یہ آج سے نہیں ہیں، لیکن درمیان میں جب بھی جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی طرف سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر بڑے پرابلم جو ہیں وہ پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی جو پریس کانفرنس ہے لازم بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈیا سے گفتگو جس میں انہوں نے تجارت سے متعلق گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جائزہ لیں گے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس بات پر ان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب وزیر خارجہ نے اتنی بڑی اور اتنی اہم بات کی ہے تو لازمی انہوں نے پاکستان میں اپنی جو حکومت ہے اس کی مشاورت کے بعد ہی یہ بات کہی ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشورہ کرنے کے ساتھ ہی یہ بات کہی ہوگی۔ اور آپ کے یہ بھی علم ہے کہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل سید عاصم منیر، وہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے دورے پر تھے، اور سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلقات ہیں، بہت ہی اچھا اثر رسوخ ہے۔ تو یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ وزیر خارجہ کا یہ سٹیٹمنٹ ایک وسیع تر مشاورت کے ساتھ دیا گیا سٹیٹمنٹ ہے، اور اسے سرسری انداز میں نہیں لینا چاہیے، اور انڈیا کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کرنا وزیر خارجہ کی جانب سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ وہ وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے ہاتھ میں رہا،
اور پاکستان کی معاشی پالیسیاں بنانے میں ان کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ تو یہ صرف وزیر خارجہ نہیں بول رہا، بلکہ پاکستان کا وزیر خزانہ بھی بول رہا ہے، اور یہ پالیسیاں اور یہ نکتہ بڑا ہی اہم ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے جو وہاں پر گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق ڈونلڈ لو کی گفتگو کوئی نئی بات نہیں۔ اگر دھاندلی ہوئی تو خیبر پختونخوا میں ایک پارٹی کو 75% سیٹیں کیسی ملیں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کو 70% سیٹیں کیسے ملیں؟ اگر کسی کو انتخابات سے شکایت ہے تو عدالتیں اور ٹریبیونل موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے گفتگو کے دوران حملے کی خبر ملی۔ افغان وزیر خارجہ کو بتایا کہ گل بہادر گروپ حملے کا ذمہ دار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان نے معنی خیز ایکشن نہیں لیا تو پاکستان نے گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کی۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون چند ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ کیمرون آسٹریلیا کے دورے سے واپس آ رہے ہیں۔ پیر کو برطانوی وزیر خارجہ سے فون پر بات ہوگی۔ برسلز نیوکلیئر کانفرنس میں شرکت سے متعلق اسحاق ڈار نے بتایا کہ پاکستان جوہری توانائی کے محفوظ استعمال سے متعلق اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کو جوہری توانائی کے منصوبوں سے متعلق تعاون کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے اور بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے ایکس، جس کا سابقہ نام ٹویٹر تھا، اس کی بندش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹویٹر کی بحالی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ لندن میں سیاسی و کاروباری افراد سے ملاقات میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا، اور یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور معیشت میں ٹیکنالوجی کا رول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور پاکستان میں کیونکہ آلریڈی معیشت جو ہے وہ بالکل ڈاواڈول ہے، اور ایسے میں اگر آپ سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، اسے بند کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت ہی خوفناک اور تشویشناک نکلتے ہیں۔ بہت سے لوگ اب پاکستان کو پروجیکٹس اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ جب پاکستان میں انٹرنیٹ اچانک بند کر دیا جاتا ہے، من مانے طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لوگ اپنا ٹارگٹ اور ہدف مکمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس پر اعتماد زیادہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اس ٹیکنالوجی کی اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور اس سے ان کا سارا معاملہ چلتا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانیاں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا بھر میں پاکستان میں جو ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میگزین سارے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس کو آزادی اظہار رائے پر بھی ایک حملہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کا موقف بھی بڑا اہم ہے کہ ٹویٹر پر فیک نیوز بڑی تعداد میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ذہنی طور پر گمراہ کرنے میں اور یرغمال بنانے میں انڈیا سے فیک ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں، جن کو شو یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے اندر سے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انڈیا کی طرف سے وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نوجوانوں میں اشتعال پھیلتا ہے، فیک نیوز گردش کرتی ہے، پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا جو اعتراض ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور ٹویٹر کی بندش سے متعلق جو عالمی رویہ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا کوئی بند کرنے کے بجائے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سوشل میڈیا میں کے حوالے سے لندن میں سیاسی اور کاروباری افراد سے ملاقات میں یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث آیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے رد عمل کے طور پر پاکستان نے بھارت سے تجارتی تعلقات ختم اور سفارتی تعلقات محدود کر دیے تھے۔ تو یہ آج اسحاق ڈار صاحب نے بہت ہی اہم گفتگو کی ہے۔ آپ اسے سمجھ لیں کہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ اسے عالمی نشریاتی اداروں نے بھی بڑا ایک نمایاں مقام دیا ہے۔